یہ اسامہ بن زید بیمار ہو گئے، انتہائی بیمار ہو گئے، ایسے بیمار ہو گئے کہ لگتا تھا کہ یہ بیماری ان کا آخری وقت لے کر آئی ہے، اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو جائے گا۔ شہید کربلا، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، مزاج پرسی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر دیکھتے ہیں صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید پریشان ہیں، ان کے چہرے پر پریشانی ہے۔ آپ نے سمجھا کہ بھئی یہ مرض کی کرب کی وجہ سے ہے، مرض کی تکلیف کی وجہ سے ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تکلیف ہے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اس بیماری سے شفا دے گا، آپ فکر نہ کریں، تسلی دیتے ہیں جیسا کہ اصول ہے اسلام کا، جیسا کہ طریقہ ہے اسلام کا۔ تو اس وقت حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے امام عالی مقام، اے شہزادہ رسول، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ یہ بیماری مجھے لاحق ہوئی ہے، مجھے فکر یہ ہے کہ میں اب مروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مومن تو کیا ہے، ہر دن ہر رات اپنی موت کو یاد کرتے رہتا ہے۔ مجھے جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ میں فلاں فلاں کا قرض دار ہوں، میرے اوپر اتنا قرض ہے اور میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ میں قرض ادا کروں۔ میری پریشانی کی وجہ میری بیماری نہیں ہے، میری پریشانی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں مر جاؤں اس حالت میں کہ مجھ پر قرض رہے، یہ چیز مجھے فکر مند کر رہی ہے۔ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں، آپ فکر مند نہ ہو، آپ کا قرض میں اپنی ضمانت میں لیتا ہوں، میں ادا کرتا ہوں۔ تو حضرت اسامہ بن زید کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے ابن رسول اللہ، اب تو مجھے کوئی بات کی فکر نہیں، موت کب آنا ہے آئے، کب جانا ہے جائے، مجھے اب کوئی فکر نہیں۔ جو فکر تھی وہ یہی تھی، کیونکہ میرے مصطفیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ آدمی دوسروں کا قرض رکھ کے مر جائے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، اب اس واقعے کو ہم اپنی زندگی میں لا کر دیکھیں۔ آج مسلمان تو مسلمان، کوئی غیر قوم کا بھی مسلمان کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے مجبور ہو کر آج مسلمان سودی قرض، وہ بھی بڈی، مہا بڈی، چکر بڈی کے لیے لیول میں جا کر لینے پر مجبور ہے۔ کیوں؟ اگر ہمدردی سے اگر کوئی ہاتھ پکڑ کر کسی مسلمان کی کبھی مدد کرتا ہے تو پھر زندگی میں وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ، اپنے قرض دینے والے کے ساتھ آج مسلمان ایسا سلوک کر رہا ہے، جبکہ پیارے آقا کا طریقہ کار کیا تھا؟ رسول پاک کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی ایسا مسلمان آتا تو آقا پوچھتے کیا اس کا کوئی قرض باقی ہے؟ بتایا جاتا کہ قرض باقی ہے تو آقا فرماتے کوئی اس کے قرض کی ذمہ داری لیتا ہے تو میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا، ورنہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، کوئی اور پڑھا لے۔ اور آقا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ صحابہ کرام کو ہمیشہ رسول پاک کی ایک ایک چیزوں کی کتنی فکر تھی۔ حضرت اسامہ بن زید موت کے دہلیز پر کھڑے ہو کر بھی فکر کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کے مرضی کے مطابق عمل کرنے کی۔